امام حسن مجتبی کی خلافت کو سمجھنے سے پہلے مولا مرتضیٰ کی خلافت کے آخری سال پر توجہ کرنا ضروری ہے۔ سرکار شیر خدا کی شہادت 40 ہجری میں ہوئی۔ شجرات کا بیان کرنا اہل سنت میں جائز نہیں، لیکن جب ضرورت پڑ جائے تو بیان حکمت کے لیے اس کا لب لباب اور خلاصہ ذکر کیا جاتا ہے۔ رہا جتنے بھی صحابہ ہیں تو قرآن کہہ چکا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، حبیب ہم نے تیرے سارے صحابہ کو امت وسط بنایا ہے، یعنی معتدل بنایا ہے۔ اسی لیے اہل سنت نے قرآن کی ایک نہیں متعدد آیات اور احادیث متواترہ سے قانون بنایا ہے کہ کلہم عدول، حضور کے جتنے بھی صحابہ ہیں سب منصف ہیں، عادل ہیں، ایماندار ہیں، ان میں کوئی فاسق نہیں تھا اور ان میں کوئی منافق نہیں تھا۔ سید عالم کے وہ ترجمان ہیں، اور رسول اللہ نے فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغض ابغضہم، میرے صحابہ سے جو محبت کرے گا تو دراصل وہ مجھ سے محبت کرتا تھا، اس لیے میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے۔ صحابہ کرام کی محبت یہ قرآنی آیات سے واجب قرار پاتی ہے، جیسے اہل بیت کی محبت۔ حضرت مولا مرتضیٰ کی شہادت مبارک 40 ہجری میں ہو رہی ہے، اس سے 3 سال پیچھے آ جائیں 37 ہجری، جس کا بڑا شور شرابہ اور مس گائیڈ کر کے اور مسکنسپشن کے ذریعے صحابہ اکرام کے لیے بڑی غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہے۔ جنگ صفین، ہم نے نماز میں وعدہ کیا ہے کہ چلیں گے ان کے راستے پر جن پر انعام ہوا ہے، تو لہذا جو انعام یافتہ بندوں کا عقیدہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ جنگ صفین میں حضرت مولا مرتضیٰ اور جناب سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہما آمنے سامنے ہوئے تو اس میں کوئی غرض نہیں تھی، کوئی لالچ نہیں تھی، کوئی بغض نہیں تھا، بلکہ ایک شرعی مطالبہ تھا، اور وہ حضرت عثمان غنی کو جو مدینہ منورہ کے اندر بڑی بے دردی کے ساتھ ظالموں نے شہید کیا ہے، تو اس قصاص کے مسئلے کے اوپر ایک اجتہادی معاملہ چل پڑا۔ بس اتنا سن کے آگے چلیے آپ۔ یہ آمنے سامنے والی مہم کئی دنوں تک جاری رہی، لیکن آپ ذرا اس پر توجہ کیجئے، جو میں بات کا جتنا آپ بات سمجھ سکتے ہیں اتنی بات پر نہیں، کیونکہ 10 گھنٹہ بھی بات کریں تو اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ اور جناب معاویہ کے اندر رضی اللہ عنہ صلح کی بات طے پا گئی، یعنی جنگ ہونے کے باوجود اب جو جنگ صفین کا رونا اور ماتم کرتے ہیں، تو میں نے کہا تمہارا منہ کیا رہتا ہے جب مولا مرتضیٰ خود صلح کے لیے آگے آ گئے؟ اگر وہ باغی شرعی تھے تو پھر ان سے صلح کیسے ہو سکتی ہے جب تک ان کا سر نہ اتارا جائے؟ لیکن آپ دیکھیے کہ جب کئی لوگ اس اجتہادی امور کے اندر جام شہادت پا گئے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ رب العالمین وہ آزمائش کا دور امت پر کبھی نہ لائے کہ جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا نقصان بھی ہوا، کئی قیمتی جانیں اس میں چلی گئی۔ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب سیدنا معاویہ کے درمیان بیٹھک طے پا گئی۔ توجہ کیجئے کہ جو ہوا سو ہوا، اب بیٹھ کر قرآن و حدیث اور رسول اللہ کے فیصلے کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرو کہ کرنا کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ حضرت معاویہ منافق نہیں تھے، وہ غیر مسلم نہیں تھے، وہ کافر نہیں تھے معاذ اللہ۔ انہوں نے اور وہ لوگ حضرت مولا مرتضیٰ کے لشکر سے نکل کر الگ ہو گئے، جن کو ہم اپنی تاریخ کی زبان میں خوارج کہتے ہیں، وہ الگ ہو گئے۔ اب انہوں نے یہ طے کر لیا کہ جناب ہم نے حضرت علی کو بھی مار دینا ہے اور معاویہ کو بھی مار دینا ہے اور عمرو بن عاص کو بھی مار دینا ہے، کیونکہ یہی وہ چور تھے جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا کہ اگر یہ دونوں بھائی بیٹھ جائیں گے تو ہم ایکسپوز ہو جائیں گے۔ اب یہ 37 ہجری کا معاملہ تو صلح والی بات پر صفین وائنڈ اپ ہو گئی، جو بہت زیادہ پھدکتا ہے نا صفین پر، ہم کہتے ہیں کس مسئلے پر مسئلہ وائنڈ اپ ہوا وہ دیکھو۔ اگر یہ جھگڑا ہوا بھی تھا لیکن جب بات صلح کی طرف بڑھ گئی تو تو نے یہ جو بازار گرم رکھا ہے اس کا حال کیا ہوا؟ اگر یہ ایسی چیز تھی کہ جناب یہ کبھی نپٹنی نہیں چاہیے تھی، اور حضرت معاویہ کے دل و دماغ میں معاذ اللہ اگر اسلامی شعور نہیں تھا اور بقول تمہارے کے منافقت تھی، تو مولا مرتضیٰ نے ان سے صلح کی حامی کیوں بھری؟ حضرت معاویہ سے صلح کی حامی صرف امام حسن نے نہیں بھری، پہلے آپ کے والد حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا نے بھری۔ اب آپ دیکھیے لیکن خوارج امت میں صلح نہیں چاہتے تھے، اور وہ حضرت علی کی جان کے در پر ہوئے، تو ٹھیک 38 ہجری اس کے بعد دومت الجندل کے مقام پر، جو حرورہ کے مقام پر مولا مرتضیٰ رکھے ہوئے تھے، اور وہاں پر ایک گھمسان قسم کی جنگ ہوئی خوارج کے ساتھ، اور وہاں پر خارجیوں کے جو فتنے تھے
کہ وہ حضرت مولا مرتضیٰ کی صلح، یعنی حضرت مولا نے اپنی طرف سے جناب معاویہ سے صلح کے لیے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو حکم بنایا ہے، تو انہوں نے کہا کہ علی معاذ اللہ کافر ہو گئے، علیہ باللہ، وہ دین سے نکل گئے کہ انہوں نے اللہ کے حکم ہونے کے بعد کسی بندے کو حکم کیسے بنایا۔ اس پر مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے ان کی طرف سے مناظرہ فرمایا، اور اس کے بعد قتال کا حکم ہوا۔ ہرورہ کے مقام پر ایک زبردست قسم کی جنگ ہوئی جس میں 80% خوارج کا کام اتار دیا گیا اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ اور جب جنگ ختم ہوئی ہے تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور جو لاشیں پڑے ہوئے تھے اس میں سے ایک بندے کا ہاتھ کھینچ کے نکالا کہ اس کا ہاتھ ایسا تھا کہ اس کے دائیں ہاتھ کی انگلیاں نہیں تھی بلکہ گوشت کا لوتھڑا تھا، اور اٹھا کر فرمایا مولا مرتضیٰ سے کہ دیکھیے رسول اللہ نے اپنے دور میں آپ سے کہا تھا کہ علی تو قاتل الخوارج ہوگا، اور تیرے حق ہونے کی علامت یہ ہوگی کہ تجھ سے لڑنے والا جو لشکر آئے گا اس میں بدبخت وہ شخص ہوگا کہ جس کا ہاتھ گوشت کا لوتھڑا ہوگا۔ فرمایا حضور نے کب فرمایا تھا؟ اور یہ بندہ آپ دیکھیے کہ جس کے ہاتھ کی انگلیاں نہیں ہیں اور گوشت کا لوتھڑا ہے۔ یہ تو 38 ہجری تھی۔ اب آ جائیے 39 اور 40، تو جنگی صفین 37 سے اب آپ دیکھیے مولا مرتضیٰ کو شہید کرنے کے لیے اور جناب امیر معاویہ کو شہید کرنے کے لیے خارجیوں نے ٹیمیں تقسیم کر دی تھی۔ ادھر عبد الرحمن بن ملجم نے یہ کام انجام دینا تھا، ادھر دوسرے ایک ہی رات میں دمشق کے اندر حضرت امیر معاویہ پر وار کرنا ہے اور کوفے کے اندر مولا مرتضیٰ پر کرنا ہے۔ اتفاقاً یہ ہوا کہ حضرت معاویہ نماز کے لیے تاخیر کر گئے۔ ایک یہ ہوا کہ وہ آئے لیکن جب ان پر ضربت لگی تو وہ زخمی ہوئے اور بچ گئے، لیکن حضرت مولا مرتضیٰ پر عبد الرحمن بن ملجم ملعون نے اتنی سخت ضربت لگائی تھی، اللہ اکبر، کہ وہ جب آپ پر اس نے تلوار کا وار کیا کن پٹی پر تو آپ کا پورا بدن خون سے نہا گیا تھا اور لہو لہان ہو گئے تھے۔ آپ نے اپنے شہزادے حسن سے کہا اگر میں دنیا سے چلا گیا تو میرے بدلے میں عبد الرحمن بن ملجم کو قصاص میں قتل کر دیا جائے اور اس کو اس وقت گرفتار کریں آپ، اور فرما اگر میں بچ گیا تو میں آ کر خود اس کے بارے میں فیصلہ کروں گا۔ حضرت مولا مرتضیٰ کی شہادت 40 ہجری کے اندر ہو جاتی ہے۔ عبد الرحمن بن ملجم کو قصاص کے اندر اس کا صفایا کر دیا جاتا ہے۔ اب کون رہا پیچھے؟ ادھر ایک جملہ ذرا سنیے گا، مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ ابھی شہادت اور اپنی روح اللہ کے حوالے کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے سمجھ لیجئے تھوڑی دیر پہلے ایک بہت بڑا مجمع محبان اہل بیت حضرت مولا کے پاس گیا، کیونکہ اتنا بڑا صدمہ، حضرت علی اس دور کے اندر سب سے قیمتی اور سب سے افضل شخصیت تھے۔ اگر آپ کے ساتھ خارجیوں نے یہ کر دیا ہے تو آنے والی امت تک قرآن کیسے بچے گا، دین کیسے بچے گا، آپ کا نمائندہ کون بنے گا؟ یہ درد دل رکھنے والے ہر اس مسلمان کا درد تھا کہ مولا مرتضیٰ کو ہم مزار کے سپرد کرنے کے بعد یہ جو فتنے ہیں اس کا سامنا کون کرے گا؟ آپ سمجھ رہے ہیں اس درد کو؟ اللہ اکبر، ابھی سیدنا عثمان غنی شہید ہوئے، ابھی مولا مرتضیٰ شہید ہوئے، روئے زمین پر کون ایسا بندہ ہے جو رسول اللہ کی خلافت کے منصب پر آ سکتا ہے؟ لوگ ایک مجمع بنا کر حضرت علی شیر خدا زخمی ہے بستر پر، آپ کے پاس گئے اور ایک آپ کی خدمت میں تجویز پیش کی۔ توجہ کیجیے، وہ تجویز کیا تھی؟ غور کیجیے۔ امام آجوری علیہ رحمہ نے اس بات کو کتاب الشریعہ میں لکھا ہے، اس کے علاوہ درجنوں کتابوں میں یہ حوالہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ وہ لوگ آ کر حضرت مولا مرتضیٰ سے کہنے لگے جب آپ بالکل زخمی ہیں اور آپ کی سانسیں مبارک بظاہر آخری چل رہی ہیں تو انہوں نے کہا استخلف علینا، آپ دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے ہم پر کوئی خلیفے کا نام بتا دیں، اپنا نام، اپنے نائب اپنی زندگی میں آپ منتخب کر جائیں، کیونکہ آپ کے بعد آپ کس منصب کو سنبھالے گا کون، اور امت یہ جو بھیڑ کی طرح بکھر چکی ہے اس کو مجتمع کون کرے گا؟ لہذا استخلف علینا، ہم پر آپ کوئی خلیفہ بنائیے۔ مولا مرتضیٰ نے اپنی مبارک آنکھوں کو کھول کے فرمایا ما استخلفو، میں تم پر اپنا کوئی نائب نہیں بناؤں گا، میں تم کو یہ نہیں بتاؤں گا کہ میرے بعد میرا خلیفہ کون ہوگا، اور نہ میں اپنی طرف سے کوئی خلیفہ تجویز کروں گا۔ پھر اپنی آنکھوں کو بند کر کے دوبارہ محبت سے کھول کے فرمایا ولیکن، ایک بات لیکن یہ کہوں گا تم سے، ولیکن یرید اللہ بہذہ الامہ خیرا، اگر خدا نے اس امت کو بچانے کا ارادہ رکھا ہے اور اب بھی اتنی بڑی گستاخی اور بے ادبی کے بعد بھی اللہ رب العالمین اس امت کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو فرمایا سیجمعوہم علی خیرہم، تو مجھ سے مت پوچھو، خدا خود میرے جانے کے بعد تم میں جو سب سے افضل ہے اس پر تمہیں جمع کرے گا۔ کیسے؟ کما جمعہم بعد نبیہم علی خیرہم، جس طرح جب ہمارے نبی مزار میں گئے تھے تو جو ہم میں سب سے افضل تھا ہمیں اس پر جمع کر دیا تھا، ہمیں سب سے افضل تھا
ادھر سے حضرت ابوبکر صدیق کے معاملے میں اب خواہ مخواہ ڈھول پیٹنے والے خاموش ہو جانے چاہتے ہیں کہ جناب مولا علی کے بیٹے ہو تو مولا علی کی بات مانو. مولا علی نے تو اپنی آخری وصیت میں جملہ کہا تھا کہ ہم بھی رسول اللہ کی وفات کے بعد اللہ نے ہمیں اس کے ہاتھ پر جمع کیا تھا جو ہم میں سب سے افضل تھا. تو جس طرح رسول اللہ نے اپنی زندگی میں نام لے کر کسی کو خلیفہ نہیں بنایا, ما استخلفو, میں بھی کسی کو خلیفہ نہیں بناؤں گا. تو اللہ نے یقیناً خیر کا ارادہ کیا تھا کہ اس وقت 40,000 سے زیادہ لوگوں نے ایک ہی نشست میں سبط رسول شہزادہ بطول مولا امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کر لی. مولا مرتضیٰ کا پہلا, حضرت امام حسن کا خلافت کا پہلا خطبہ, توجہ کیجیے آپ, میں بالکل بچوں کی طرح آپ کے سامنے سمجھانے والی 1 2 3 بات کر رہا ہوں. توجہ آپ کی 1 2 3 تاکہ آپ کو ترتیب کے ساتھ ہر چیز سمجھ میں آئے. امام حسن کا پہلا خطبہ فضائل الصحابہ, امام احمد بن حنبل صحیح سند کے ساتھ. اس کی 2 سندیں فضائل الصحابہ میں ہیں, ایک سند حسن ہے اور ایک سند صحیح ہے. یہاں تک کہ نجدی علماء نے اس پر جب تحقیق کی تو انہوں نے بھی کہا کہ جناب اس کی سند صحیح ہے. بعد کے لوگوں نے بھی یہی تحقیق کی. فضائل الصحابہ مسند امام احمد, حضرت امام احمد کے بیٹے حضرت عبداللہ اس روایت کو لے کر آتے ہیں کہ ہم نے امام حسن سے یہ خطبہ سنا کہ جس وقت حضرت سیدنا مولا مرتضیٰ شہید ہوئے تو آپ نے پہلا خطبہ بڑے درد دل سے دیا اور آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا خطبنا الحسن بن علی بعد قتل علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. حضرت امام حسن بن علی نے حضرت مولا علی کی شہادت کے بعد سب سے پہلا خطبہ کیا دیا؟ فرمایا یا ایھا الناس, اے لوگو, لقد فارکم رجل امس, ہائے کل تم سے اور ہم سے ایک بندہ جدا ہو گیا. اللہ اکبر, اللہ. مولا امام حسن جملہ کہہ رہے ہیں, فرمایا لقد فارقکم رجل امس, کل ایک بندہ ہم سے جدا ہو گیا. اور تم جانتے ہو وہ بندہ صرف میرا باپ ہی نہیں, تمہیں پتا ہے اس کا کیا مقام تھا؟ مولا امام حسن کہتے ہیں ما سبق الاولون بعلم ولا ادرک الاخرین, خدا نے اس کو علم کی وہ عروج دیا تھا, نہ پہلے اس کے علم کے برابر ہوں گے نہ قیامت تک کوئی اس کے علم کے برابر ہوگا. یہ سند صحیح ہے فضائل الصحابہ کے اندر جو حضرت امام حسن نے پہلا خطبہ مولا کی شہادت پر پڑھا. اور دوسرا جملہ کیا فرمایا؟ فرمایا وَإِن كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لَيَبْعَثُهُ وَيُعْطِيهِ رَعْيَةً, فرمایا حضور نے جب بھی آپ کو کہیں بھیجا اور جنگ کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں دیا, فرمایا کہ جب بھی آپ کو بھیجا اور جنگ کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں دیا, فرمایا ما ان صرف حتی یفتح لہو, یہاں تک کہ رسول اللہ نے جب بھی میرے والد کو کہیں بھیجا اور جنگ کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں دیا وہ کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹے جب تک کہ انہوں نے فتح اور کامیابی کو اپنے دستوں کے اندر اور اپنی مٹھی کے اندر جمع نہ کر لیا. یہ حضرت امام حسن کا پہلا خطبہ تھا. اس کے بعد کی صورتحال دیکھیں. خوارج جنہوں نے امام حسن پر حملہ کیا تھا یہ سارے کوفی تھے. اللہ شوستری کی مجالس المومنین دیکھی جا سکتی ہے اس پر کہ کوفہ کی اہمیت کیا ہے. کہا جاتا ہے ابو حنیفہ اگر کوفی بنے تو اس کو دلیل دینی پڑے گی, کوفہ تو ہمارا مرکز ہے. تو میں نے کہا ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں, مولا مرتضیٰ کو سیالکوٹ میں نہیں شہید کیا گیا, کوفے میں کیا گیا. تو تم بتاؤ قاتل کون تھے؟ کچھ اشارہ سمجھے میرا آپ؟ کوفے میں حضرت مولا کی شہادت ہوئی ہے اور حضرت امام حسن کی طاق میں بھی وہ رہے. اب میں خطرناک موضوع کی طرف داخل ہو رہا ہوں. انہوں نے کہا حسن خلیفہ تو بن گیا لیکن حسن کی طبیعت میں نرمی ہے, وہ ہمارے دماغ سے کام نہیں کرے گا, کیونکہ ان کا دماغ کیونکہ یہودی فکر کے لوگ تھے. وہ چاہتے تھے کہ تلوار اٹھاؤ اور مسلمانوں کو زیر و زبر کر دو, مار ڈالو, تاکہ وہ قوت و شہرت جو ہم سے خیبر میں چھینی گئی ہے وہ کسی طریقے سے مسلمانوں کی پامالی ہو اور ان کی گردنوں کو کاٹ دیا جائے. لیکن اللہ نے اس امت کی بھلائی کے لیے اس امت کو امام حسن جیسا شہزادہ عطا فرمایا. امام حسن ابھی مولا علی کی شہادت ہوئی ہے, جناب معاویہ نے خطوط کے ذریعے امام حسن سے رابطے بڑھائے کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں جیسے آپ کے والد کے ساتھ بیٹھنا چاہتا تھا. اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل خود صلح کی جانب تھا.
یہ میں آپ کے سامنے کوئی اور موضوع نہیں بیان کر رہا، آپ کے دور خلافت کی جو بنیادی چیز ہے وہ بیان کر رہا ہوں۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی پر حملہ آپ کی بیعت کے چند دن کے بعد ہوا۔ امام حسن نماز پڑھ رہے تھے، ایک خارجی کوفی خنجر لے کر آیا اور اس نے امام حسن کی کمر پر وار کرنا چاہا، لیکن وہ خنجر آپ کی کمر کے نیچے جا کر لگا اور بڑے شدید انداز میں امام حسن زخمی ہوئے۔ اس بندے کو پکڑ لیا گیا، وہ بندہ بھی کوفی تھا، یعنی وہ امام حسن کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ تو امام حسن کا شک بالکل درست ہوتا چلا گیا کہ کوفیوں کے ساتھ جڑنا امت کی بربادی ہے، معاویہ کے ساتھ ملنے میں امت کی آبادی ہے۔ اسی لیے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ہی حضرت معاویہ کے ساتھ اپنے روابط شروع کر دیے تھے۔ کوفیوں کا میرے دوست بزرگوں یہ بڑا اصرار تھا کہ مسلمان میدانوں میں نکلے اور ایک دوسرے کے سامنے آئیں اور ایک دوسرے کی گردنیں گرائیں۔ میں یہاں پر ایک بات مزید عرض کر دیتا ہوں۔ امام حسن کے دور میں چند لوگ بڑے قیمتی تھے۔ ایک تو آپ کے بھائی امام حسین، ٹھیک ہے جی، دوسرے سعد بن عبادہ کے بیٹے قیس بن سعد بن عبادہ خزرجی، دو، حضرت عبداللہ ابن عباس کے بیٹے عبید اللہ ابن عباس، تین، امام حضرت جعفر طیار مولا مرتضیٰ کے بڑے بھائی، ان کے شہزادے عبداللہ بن جعفر، یہ تین، ان کو امام حسن نے بلایا اور ابھی آپ نے بیعت لی ہے۔ یہ بات اگر جس کو علم کی ہوا لگی ہونا وہ اس بات کا انکار کبھی نہیں کر سکتا۔ میری عادت نہیں کہ دعوے اور ڈینگے اور چیلنج کرنے کی، لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں، جس کو علم کی ہوا لگی ہو، پوری دنیا اس وقت سن رہی ہے، سب سے پہلے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی نے حضرت عبداللہ بن جعفر کو، یعنی اپنے تایا کے بیٹے کو، اور عبید اللہ بن عباس کو بلایا کہ دیکھو کوفیوں کی شرارت اور خارجیوں کی شرارت باز نہیں آئی، انہوں نے مجھ پر بھی وار کیا ہے۔ تو کہا آپ کا کیا ارادہ ہے؟ کہا میرا یہ ارادہ ہے کہ میں معاویہ کے ساتھ نشست کروں، کیونکہ یہ تو منافق ہے، وہ صحابی ہے، اور یہ سیدوں کو سن لینا چاہیے اور یہ امت کو سن لینا چاہیے کہ جو امام حسن کی رضا ہے وہی تمہاری رضا ہونی چاہیے، تمہیں الگ سے گھوڑا نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، تم وہی کرو جو اہل بیت کے نام پر کر رہے ہو۔ امام حسن مجتبی نے اپنے بھائی امام حسین کو بلایا۔ امام حسین نے شروع میں تو اس بات کا انکار کیا اور فرمایا ابھی والد کو مزار میں رکھا گیا ہے اور آپ جناب معاویہ سے صلح کی بات کر رہے ہیں۔ اس پر حضرت امام حسن نے کچھ جلال فرمایا، اور یہ جو دو گواہ پہلے سے تیار تھے، عبید اللہ بن عباس اور عبداللہ بن جعفر، ان کے ایما پر اور حضرت امام حسن کے اصرار پر اور سمجھانے پر امام حسین بھی اس بات کو مان گئے کہ ہاں معاویہ کے ساتھ صلح ہونی چاہیے۔ یہ خلافت کے ساتھ پہلا واقعہ ہونے جا رہا ہے، حضرت امام حسن کی خلافت۔ اور یہ سن لیجئے، یہ وہ دور مبارکہ ہے جس کو رسول اللہ نے اپنی خلافت قرار دیا ہے۔ امام بیہقی نے الاعتقاد کے اندر، فضائل الصحابہ کے اندر، مستدرک کے اندر، حدیثوں کی ہزارہا کتابوں کے اندر یہ جملہ موجود ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا الخلافت فی امتی 30 شہرا، میری امت میں 30 فرمایا کہ الخلافت فی امتی 30 سنہ، فرمایا میری امت میں خلافت 30 سال تک رہے گی، وبعدہ ملک، اس کے بعد بادشاہت آئے گی۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اشرۃ اللمعات میں بڑی زبردست ترتیب دی ہے۔ فرمایا دیکھو حضور نے فرمایا میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ، تحقیق، تبلیغ، دعوت کی صورت میں 30 سال تک باقی رہے گی۔ تو فرماتے ہیں دیکھو حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کتنی، 2 سال، 2 سال 4 مہینے، ایک روایت ہے 2 سال 3 مہینے۔ حضرت عمر کی خلافت کتنی، 10 سال 6 مہینے۔ حضرت عثمان کی خلافت کتنی، 12 سال۔ حضرت مولا مرتضیٰ کی خلافت کتنی، 4 سال 9 مہینے۔ ان تمام کو اگر کاؤنٹ کرتے ہیں تو حضرت امام حسن کو جو خلافت کا دور ملا ہے وہ 6 مہینے کا ملا ہے، اور اس 6 مہینے کے ساتھ یہ 30 سال پورے ہو جائیں۔ حضرت تاجدار گولڑا، فاتح قادیانیت، حضرت سیدی و سندی قطب وقت پیر محلی شاہ صاحب رضی اللہ عنہ نے تصفیہ ما بین سنی و شیعہ میں شاہ ولی اللہ صاحب کے اس حوالے پر اعتبار کرتے ہوئے کہا یہ جو خلافت ہے نا 30 سال کی، جب حضرت امام حسن نے خلافت جناب معاویہ کو دی
تو افضل تو امام حسن ہے، لیکن بعد میں خلیفہ کون بن گئے؟ حضرت معاویہ۔ تو یہاں سے قانون نکلا کہ افضل کے ہوتے ہوئے مفضول خلیفہ بن سکتا ہے۔ اب اس قاعدے کو اٹھا کر کچھ لوگ لے جاتے ہیں، شروع میں کچھ علمی بات ہو رہی ہے لیکن سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ مولا علی موجود تھے تو ابو بکر بھی خلیفہ بنے، تو یہ ہوا افضل و مفضول والا معنی۔ لیکن میں اس پہ لمبی بات نہیں کرتا۔ اہل سنت کے ترجمان سید السادات اولاد سرکار غوث اعظم حضرت تاجدار گولڑا لکھتے ہیں، فرمایا 30 سال کے بعد والی خلافت میں افضل اور مفضول والا مسئلہ چلے گا، لیکن یہ 30 سال کے دور میں جو پہلے آئے گا اس کے لیے لازم ہے کہ وہ بعد والے سے افضل ہو۔ لہذا اس حوالے کو حضرت ابوبکر کی خلافت پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد کا دور قیامت تک آ جائے اس میں مفضول افضل کے ہونے کے باوجود خلیفہ بن سکتا ہے۔ کس وقت حضرت امام حسن خلافت پر آئے ہیں اور جس وقت اپنی خلافت سے دستبردار ہو کر آپ نے خلافت حوالے کر دی جناب معاویہ کے، اور ان کے ہاتھ پر آپ نے بھی بیعت کی، حضرت سیدنا حسین پاک نے بھی حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی، حضرت قیس بن سعد بن عبادہ خدرجی نے بھی بیعت کی، عبید اللہ بن عباس نے بھی بیعت کی، عبداللہ بن جعفر نے بھی بیعت کی، سارے بنو ہاشم نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی امام حسن کے حکم پر۔ اور یہ وہ وقت تھا جب 6 مہینے مکمل ہو رہے تھے اور وہ خلافت کا وعدہ جو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت منہاج علی النبوہ وہ پوری 30 سال رہے گی، یہ اس وقت مکمل ہو رہی ہے جس وقت آپ خلافت ٹرانسفر کر رہے ہیں حضرت معاویہ کو۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب جناب معاویہ کو خلافت دی، صلح کی اور بیعت کی، یقیناً یہ بڑی کرامت کی بات ہے، لیکن یہ باقاعدہ شیڈول میں نہیں تھا کہ ابھی 6 مہینہ پورا ہو رہا ہے یا کل پورا ہوگا۔ یہ حضور کا معجزہ ظاہر ہوا، یہ غیر ارادی طور پر سب کام ہوئے، لیکن جب ہوئے تو تاریخ وہی بنی جو رسول اللہ نے فرمائی۔ اور یہ بات سمجھنا ضروری ہے حضرت امام حسن کے دور کے حوالے سے۔ آپ کے دور میں چند لوگ بڑے قیمتی تھے، ایک تو خود آپ کے چھوٹے بھائی مولا امام حسین، پھر میں نے عرض کیا عبید اللہ بن عباس، توجہ غور سے سنیے، اور تیسری شخصیت عبداللہ بن جعفر، قیس بن سعد بن عبادہ خدرجی۔ یہ 4 لوگ بڑے قیمتی ہیں اور اتفاقاً چاروں صحابی ہیں۔ قیس بن سعد بن عبادہ جو صحابی بھی ہیں اور صحابی کے بیٹے بھی ہیں، سعد بن عبادہ کے بیٹے ہیں، یہ حضرت مولا امام حسن کی فوج کے آرمی کے چیف تھے۔ حضرت مولا جب نکلے کوفیوں نے جب زیادہ اصرار کیا، ایک تو مولا کو انہوں نے زخمی کیا، امام حسن کو زخمی کیا تھا، مارنے کے لیے آئے، اور یہ واقعہ صلح سے پہلے کا ہے۔ حضرت امام حسن کے ذہن میں ضرور تھا کہ جنہوں نے میرے باپ کو شہید کیا اور مارا، مارنے کی وجہ کیا بنی تھی، میرے باپ نے کیا بگاڑا تھا ان کا، میرے باپ کی ایک ادا ان کو اچھی نہیں لگی، وہ کیا تھی؟ معاویہ سے صلح۔ میرے باپ نے 4 سال خلافت انجام دی، کوئی مخالف نہیں ہوا، لیکن جب میرا باپ علی معاویہ کے ساتھ صلح کر کے امت سے اس فساد کو ختم کرنا چاہ رہا تھا، اس وجہ سے میرے والد کو شہید کیا، تو پتا چلا شہید کرنے والا اسلام کا دشمن ہے۔ امام حسن چاہتے تھے کہ میں اس دور کو دوبارہ نہیں دوہراؤں گا، بلکہ جس وجہ سے میرے باپ کی شہادت ہوئی ہے میں اس قصے کو مکمل کروں گا اور میں امت کے اندر صلح کو ہمیشہ کے لیے قائم کروں گا۔ اور وہ لوگ دیکھ رہے تھے جنہوں نے حضرت علی کو شہید کیا تھا کہ بیٹا اسی راستے پر چل رہا ہے، اس سے پہلے کہ علی کی ملاقات معاویہ سے ہو تو علی کو شہید کر دو، اور اس سے پہلے کہ حسن کی ملاقات معاویہ سے ہو تو حسن کو مار دو، تو حسن امام حسن کو مسجد میں حملہ کیا اور آپ کی کمر پر خطرناک چاقو کے حملے کیے، اور ایک طرف سے شور ہو گیا کہ آپ جو ہے آپ کے پاس آ کر تانا دیتے تھے، السلام علیکہ یا مذل المومنین، معذرت، اے مسلمانوں کو ذلیل کرنے والے آپ پر سلام۔ امام حسن بڑے نرم دل تھے، انہوں نے کہا چاہتے ہیں کیا ہیں یہ؟ کہا یہ چاہتے ہیں کہ میدان میں نکلے اور حملہ کریں، تو فرمایا ٹھیک ہے لشکر تیار کریں۔ پہلے آپ رائے لے چکے ہیں امام حسین سے، عبید اللہ بن عباس سے، عبداللہ بن جعفر سے، اب جب یہ لشکر کوفے سے نکل کر مدائن کے مقام پر آیا جو بغداد کے قریب ہے، سے حضرت امیر معاویہ کو خبر ہوئی کہ امام حسن جو ہیں وہ میری بات کرنے کے باوجود جنگ کے لیے نکل آئے ہیں، لیکن اب تک ان کو یہ امام حسن کی ذہنی حکمت عملی ان کو پتا نہیں تھی کہ امام حسن کیا کرنے جا رہے ہیں۔
ان سارے کوفیوں کو امام حسن نے ساتھ میں لیا اور کوفے سے نکل کر مدین کے مقام پر پہنچے. ادھر امام حسن بھی زخمی ہے کیونکہ آپ کو نماز میں مارا تھا, ادھر جناب معاویہ بھی زخمی ہے کیونکہ مولا علی ابھی شہید ہوئے ہیں, ادھر ان کو شہید کیا, اس رات ان کو زخمی کیا تھا. لیکن زخمی حالت میں حضرت معاویہ وہاں سے دمشق سے نکل پڑے, اور یہ ارادہ ابھی تک یہ بات کھل نہیں رہی تھی کہ جب ہماری بات صلح کی چل رہی ہے تو امام حسن لشکر لے کر کیوں آ رہے ہیں. اب ادھر سے جناب معاویہ لشکر لے کر پہنچے اور ادھر سے کوفے سے لشکر لے کر حضرت امام حسن پاک پہنچے. میرے دوستو گفتگو ٹرننگ پوائنٹ پر آ رہی ہے, توجہ کیجئے گا. جیسی مدین کا علاقہ جہاں سلمان فارسی کا مزار ہے, آپ بغداد شریف زیارت کے لیے جاتے ہیں, جہاں جنگ قادسیہ لڑی گئی تھی, مدین کے مقام پر جب پہنچے, بڑی قابل غور بات دیکھیے, رات کے وقت حضرت امام حسن نے اپنے آرمی کے چیف قیس بن سعد بن عبادہ کو بلایا, کہ ادھر آؤ. کہ کیا فرما رہے ہیں حضور؟ فرما کل کی صبح جنگ نہیں ہوگی. کہ لگا آپ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ فرما کل کی جنگ نہیں ہوگی, کل کی صبح میری اور معاویہ کی صلح ہوگی. حضور پھر آپ یہ اعلان کر دیں. تو امام حسن نے منبر لگایا اور منبر لگا کر فرمایا کہ دیکھو اے کوفیوں, اے عراقیوں, تم نے میرے ہاتھ پر بیعت کیوں کی تھی؟ حضرت امام حسن نے بیعت لیتے وقت دو ایجنڈا رکھا تھا. جب حضرت امام حسن کے ہاتھ پر وہ بیعت کر رہے تھے مولا علی کی طرف سے, تو امام حسن نے ان سے دو باتیں لی تھی کہ جس سے میں صلح کروں گا اس سے تم صلح کرو, اور جس سے میں جنگ کروں گا اس سے تم جنگ کرو گے. انہوں نے کہا لبیک, قبول ہے. اب امام حسن نے مدائن کے اندر خطبہ دیا, توجہ ہے, اب نکلنا ہے صبح باہر. اب میں آ رہا ہوں بخاری شریف کی طرف, کتاب الصلاح حدیث نمبر 2704. یہ طویل حدیث ہے بخاری شریف کے اندر. میں حیران ہوں لوگ کس طرح غلط باتیں کرتے ہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں, میں کہتے ہیں سمپل انداز میں آپ سے بات کر رہا ہوں, لیکن اس مسئلے پر فرقے بنے ہوئے جناب. کس طرح, اور جو ہم بات کر رہے ہیں ہم آپ کے سامنے تحقیق کی عدالت میں حاضر ہیں. اگر کوئی بات ہماری مسکنسپشن والی ہو, غلط ہو, تو آپ بات کیجئے. میں بالخصوص ان لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں, اور اہل سن, اور جو سنی نہیں ہے, میری تقریر ان سے نہیں ہے کیونکہ ہم تو عرس میں بیٹھے ہیں, کوئی مناظرے کے لیے تو آئے نہیں, اور نہ یہ مناظرے کا سٹیج ہے, یہ تو تلقین کا سٹیج ہے. تو جب تلقین کا سٹیج ہے تو صاحب مزار جس عقیدے پر ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے, اہل سنت جس عقیدے پر وہ بیان کیا جا رہا ہے. ہاں آپ کو اگر زیادہ چس ہے تو اس کے لیے اگر الگ محفل رکھ لیجئے. امام حسن نے دو ایجنڈے پر سارے عراقیوں سے بیعت لی تھی, جس سے میں صلح کروں گا اس سے تمہاری صلح. انہوں نے کہا لبیک. فرمایا جن سے میں جنگ کروں گا اس سے تمہاری جنگ. انہوں نے کہا جی لبیک. فرمایا طے ہو گئی بات؟ کہنے کہ جی بالکل بات طے ہو گئی. آپ نے صبح کا جب سویرا نکلا اور قیس بن سعد کو آپ نے, یعنی یہ ڈائریکٹ صلح نہیں ہوئی ہے, ادھر دیکھیے صلح کا جذبہ دونوں طرف سے تھا. ادھر سے جناب معاویہ بھی بے چین تھے کہ صلح ہونی چاہیے, پہلے اتنے لوگ اس میں شہید ہو چکے ہیں. امام حسن, لیکن اب جو میں سسپینس آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, اب تک کا جو یہ پورا پروگرام بنا اور امام حسن آئے ہیں, یہ کیا ہو رہا ہے حضرت معاویہ کو اس کی خبر نہیں. وہ سمجھ رہے ہیں جناب جنگ کی آگ پھر بھڑک اٹھی ہے. اب میدان میں حضرت امام حسن جب اپنا لشکر لے کر پہنچے اور آپ کے ہاتھ پر 40,000 آدمیوں نے موت کی بیعت کی تھی, پتا چلا یہ صلح جبری نہیں تھی, مرضی سے تھی. حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ جس صبح مدائن کے مقام پر جناب امام حسن کا لشکر اور جناب سیدنا معاویہ کا لشکر سامنے آ کر کھڑا ہو گیا, سیدنا امام حسن یہاں پر ہے, جناب معاویہ ادھر ہیں, تو حضرت معاویہ نے, یہ اب میں بات بتا رہا ہوں حسن بصری کی. حضرت حسن بصری کہتے ہیں, بخاری شریف کتاب الصلاح حدیث نمبر 2704. ابھی آپ گوگل میں کھولیے اور دیکھیے. حسن بصری کہتے ہیں جب دونوں لشکر سامنے آئے نا, تو حضرت معاویہ نے عامر بن عاص کو کہا ذرا جا کر دیکھو حسن لشکر کیسے لائے ہیں. جناب حضرت عامر بن عاص جب گئے, ان لشکر کو دیکھا تو دوڑ کر واپس آئے. توجہ ہے آپ کی, دوڑ کر واپس آئے. میں تو چاہتا تھا کہ کتابیں یہاں پر رکھوں اور وہ حدیث باقاعدہ دیکھ کر آپ کے سامنے پڑھوں, لیکن وقت مختصر ہے اس لیے میں نے اس کا اہتمام نہیں کیا. لیکن یہ ضرور سمجھ لیجئے کہ اس آستانے کا اعتماد پر اس بھروسہ کیجئے کہ امانت کے ساتھ جو بات خلاصے کے طور پر آپ کو بتائی جا رہی ہے اس میں خطابت کا جوش نہیں, وہی اس کا خلاصہ ہے. ابھی ہم یہاں موجود ہیں, بخاری شریف کا میں نے حوالہ دیا. حضرت حسن بصری کہتے ہیں جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے مدائن کے مقام پر,
जनाब मुआविया ने हजरत अमर बिन आस को कहा कि देखो हसन क्या लेकर आए। वो जब लश्कर देख कर आए तो उनका हाय हाय हाय, इतना ताकतवर लश्कर हसन लेकर आए हैं कि मुझे लगता है कि जब तक ये अपने मुखालिफ को खत्म ना कर दे वापस नहीं जाएगा। ये तजवीज दे दी हजरत मुआविया के नाइब अमर बिन आस ने मुआविया को रज़ियल्लाहु अन्हु। उन्होंने कहा देखो यार ये तो बड़ा गजब हो जाएगा, अब जंग तो हमारी फिर हो जाएगी जैसे सफीन में हुई है, लेकिन ये जो औरतें बेवा होंगी, ये बुखारी शरीफ, ये जो औरतें रह जाएंगी, ये बच्चे रह जाएंगे, इनका खमियाजा कौन भुगतेगा। उस वक्त उधर से इमाम हसन आए सुलह ही के लिए है, लेकिन ये बात अभी तक हजरत मुआविया को पता नहीं है। इनका जज्बा देखिए, इनकी कुड़न देखिए, इनकी तड़प देखिए। इन्होंने फौरन 2 बंदों को खड़ा किया और उनसे कहा कि तुम एक काम करो, मेरी तरफ से जाओ। बुखारी शरीफ में एक का नाम आमिर है और एक का नाम इब्न समूरा है। उन दोनों को भेजा कि जाओ और इमाम हसन से कहो कि मुआविया सुलह चाहते हैं, और सुलह के लिए जो शर्त रखे हुए, तवज्जो आपकी, बुखारी शरीफ, सुलह के लिए जो शर्त रखे, तुम मेरी तरफ से गारंटर हो, तुम्हारा हां करना मेरा हां करना। बुखारी शरीफ। ये दोनों ग्राउंड पर उतरे। अभी तक पता नहीं है कि वहां हसन खुद सीना खोल कर आया है, बोलो सुभान। लेकिन यहां पर भी कदूरत नहीं है। देखिए यहां पर भी पूरी ऑफर है कि जाकर इमाम हसन से कहिए कि अगर हम दोबारा लड़ गए तो इतनी औरतों का क्या होगा, उन बच्चों का क्या होगा, इस उम्मत का क्या होगा। ये तड़प किसकी थी? जनाब मुआविया की। हजरत हसन बसरी का ये कौल बुखारी के अंदर मौजूद है कि मैंने मुआविया को अमर बिन आस से ज्यादा बुजुर्ग और बेहतर पाया। हम अगर जनाब मुआविया का नाम ले तो उठाकर नासबी का ताना। मैंने कहा कादरियों का सबसे बड़ा पीर हसन बसरी सईदुत ताइफा क्या कह रहा। ये बुखारी शरीफ की हदीस से तवज्जो कीजिए। हजरत इमाम हसन के पास जब वो दोनों आए, आमिर और इब्न समूरा, उन्होंने कहा देखो हम मुआविया की तरफ से आए हैं रज़ियल्लाहु अन्हु, और कह रहे हैं अगर ये लश्कर पहले भी एक साथ आमने सामने सफीन में हुआ है, अब दोबारा अगर हो जाएगा तो ये औरतों का क्या होगा, इन बच्चों का क्या होगा, इनकी देखभाल कैसी होगी। तो हजरत इमाम हसन ने कहा ठीक है फिर मैं कुछ चीजें चाहता हूं, तो मुआविया से कहो अगर वो मान ले तो फरमा हम इसके जामिन हैं। तो हजरत इमाम हसन ने अपने लश्कर की तरफ देखा, फरमाए बगैर पैसे के नहीं मानेंगे। तवज्जो है, फरमाइए जितने बाराती मेरे साथ आए ना पैसे के चक्कर में, जिहाद विहाद में नहीं आए। तो फरमाया क्या चाहते हैं? कहा जाके मुआविया को कहो कि इतनी जमीनें इनके हवाले करेंगे, इतना लाख दिरहम इनके हवाले करेंगे, इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, इनके साथ मामलात नहीं किए जाएंगे। उन्होंने कहा जी सब कबूल है। उन्होंने कहा सब कबूल है। मैदान में लश्कर खड़े हैं। इससे 2 बातें पता चली। ये कहना कि हजरत इमाम हसन डर गए थे माअज़ल्लाह, ये झूठ में से सबसे बड़ा झूठ है। खुद इस हदीस में आया है कि अमर बिन आस ने जनाब मुआविया से कहा कि इमाम हसन इतना बड़ा लश्कर लाए हैं कि उसके आगे कोई रुक नहीं सकता, और हजरत इमाम हसन के साथ उस लश्कर में 40,000 बंदों ने मौत की कसम खाई थी। तवज्जो है आपकी। और इधर देखिए आप, जनाब मुआविया लश्कर लाए हैं लेकिन लश्कर की धमकी नहीं ले रहे, कह रहे जाकर शहजादे रसूल से कहो लड़ तो हम जाएंगे दोबारा, लेकिन इन औरतों का क्या होगा, इन बच्चों का क्या होगा, इस निजाम का क्या होगा। हमारी सरहदें महफूज नहीं है, रूमी फौजें मुसलमानों में घुसने की कोशिशें कर रही हैं, हमारी सरहदें खुली हो गई हैं, हम आपस में लड़ पड़े हैं, इस वक्त सुलह जरूरी है। हजरत इमाम हसन ने अपनी तजवीजें रखी, जनाब मुआविया ने कबूल की। हसन बसरी कहते उसी मैदान के अंदर दोनों आमने सामने हुए, और हसन बसरी कहते मुझे वो वक्त याद आया कि जब हसन की उम्र चंद साल थी, रसूलुल्लाह ने अपने जंब और अपनी गोद में बिठाया था और उनको चूमते थे, और यंजुरुन्नास इला मर्रतन व इलैहि मर्रतन, और सहाबा को एक तरफ देखते थे और एक तरफ अपने बेटे को देखते थे। और उस वक्त जब इमाम हसन हजरत नबी पाक की गोद में थे तो हसन बसरी कहते मैंने खुद अबू बकरा से ये रिवायत सुनी है कि रसूलुल्लाह ने ये फरमाया था इन्न बनी हाज़ा सय्यद, मेरा ये बेटा छोटा से तुम्हें मेरे गोद में तो दिख रहा है लेकिन ये मेरी उम्मत का सरदार है, मेरी उम्मत का सरदार है। लअल्लाहु अन युस्लिहा बैनल फियतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन,
اللہ اس میرے بیٹے کی دانائی اور اس کی نرم دلی، ہائے ہائے بولو نا سبحان اللہ، اس کی شفقت بولو نا سبحان اللہ، امت کے لیے اس کا دل دکھانا بولو سبحان اللہ، اس کی برکت سے اللہ فیتین عظیمتین من المسلمین، مسلمانوں کے دو بڑے لشکر جو ایک دوسرے کے مقابلے پر آ کر کھڑے ہوں گے، یہ جو میری گود میں بیٹھا ہے نا میرا شہزادہ، اس کی برکت سے اللہ ان دونوں میں صلح کروا دے گا۔ یہاں سے حضرت امام حسن پاک اور حضرت معاویہ کی صلح ہو گئی، ٹھیک ہے، خلافت ٹرانسفر کر دی گئی، توجہ کرنا، اور صرف خلافت میں صلح نہیں تھی، یہ بیعت تھی۔ حضرت امام حسن نے امام حسین سے فرمایا بیعت کرو معاویہ، یہ صحیح حدیث میں موجود ہے، یہ کتابوں میں موجود ہے، توجہ ہے، اپنے ہر ساتھی کو کہا، قیس بن سعد بن عبادہ خدرجی سے کہا بیعت کرو، بیعت کی گئی۔ پھر یہ مستدرک کے اندر صحیح سند موجود ہے میرے دوستو، حضرت امام حسن امام حسین یہ سب حضرت معاویہ کے ساتھ ایک تخت پر بیٹھے، بڑا مسکرانے والا ماحول تھا، اور اس سال کو جو کئی سالوں سے مسلمان ایک دوسرے کو کے مقابلے پر تھے، یہ سال عام الجماعہ اجتماعیت کا سال تھا۔ یہاں پر ایک میں جملہ کہنا چاہتا ہوں بات کو سمجھتے ہوئے، مجھ سے بندے نے پوچھا حضرت امام حسن نے کتنے سال خلافت نبھائی؟ میں نے کہا 6 مہینے۔ کہتے کوئی جہاد ہوا ان کے دور میں، کوئی فتوحات ہوئی، کوئی علاقے فتح ہوئے؟ ایک استاد نے بڑی پیاری بات کی، توجہ کرنا، کہ امام حسن کے دور میں کوئی جنگیں تو ایسی نہیں ہوئی جس میں علاقے فتح ہوئے ہوں، جو ابو بکر کے دور میں ہوئی، جو حضرت عمر کے دور میں ہوئی، جو حضرت عثمان کے دور میں ہوئی۔ حضرت توجہ سے سننا، دل تھام کر جو جملہ کہہ رہا ہوں، فرمایا کہ امام حسن کے دور میں کوئی ایسی فتوحات کے کسی علاقے پر کنٹرول کیا ہو، مسلمانوں کی زمینی سرحدیں آگے بڑھ رہی ہوں، ایسی کوئی مہم فوجی اقدام حضرت امام حسن کی خلافت میں ہوا؟ فرمایا نہیں ہوا، لیکن فرمایا سنو، یہ جو صلح والا کام امام حسن نے کیا نا، 100 سال کی خلافتیں وہ نتیجہ نہیں لا سکتی تھی جو آپ نے 6 مہینے کی خلافت میں کر کے دکھا دیا۔ اور واقعی میں یہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ کی صلح کی نظیر تھی کہ مسلمان مضبوط ہوئے اور رومیوں پر چڑھائی کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا، سرحدیں محفوظ ہوئی، خطہ زمین بڑھنے لگا، یہاں تک کہ قبرص کا علاقہ، یورپ کا علاقہ جناب معاویہ کی کمانڈ کے اندر فوجیں آگے بڑھنے لگی۔ الحمدللہ اسلام زمینی طور پر پھیلنے لگا۔ جو سلسلہ عثمان غنی کے بعد رک گیا تھا، صلح امام حسن سے اسلام کے پھول دوبارہ کھلنے لگ گئے اور بہاریں شادیابی والی ہونے لگ گئی۔ اس پر ماتم اور رونے کی ضرورت ہے یا سبحان اللہ کہنے کی ضرورت ہے؟ اس وقت بھی، اب میں بات کو آخری پوائنٹ پر لے آیا ہوں کہ امام حسن کو کیوں ضرورت پیش آئی صلح کی، یہ بھی ایک ٹپیکل پوائنٹ ہے جس کو چند منٹ میں حل کرتے ہیں۔ میں نے مختصراً، ظاہر سی بات ہے تقریر کے اندر جلدی ایسے ہی بیان کیا جاتا ہے، اور جو لیکچر میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں یہ کئی نشستوں پر ہونا چاہیے، کتابیں سامنے ہوں آپ کو پڑھ کے سنائیں، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ اگر ہم 40-50 کتابیں تاریخ کی، علم کلام کی، حدیث کی پڑھیں گے، اس کا خلاصہ علی پور شریف کی دہلیز کے صدقے یہی بنے گا جو یہ طالب علم آپ کے سامنے عرض کر رہا ہے۔ یہ کہنا امام حسن نے جو شرائط رکھی تھی، یہ بھی ایک ڈرامہ شروع ہو گیا آج کل۔ وہ شرائط جو ہے نا وہ حضرت معاویہ نے پوری نہیں کی تھی، تو میں نے کہا امام حسین پاک موجود تھے؟ کہہ لگے تھے، تو میں نے کہا انہوں نے کیا کیا؟ کہ بیعت میں تھے، تو میں نے کہا تو بھی چپ رہے، کیا صلح امام حسن پر کتابیں لکھ رہا ہے؟ سنیے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے کشف المحجوب، ابھی آپ اپنے موبائل کو کھولیے اور گوگل پر لکھیے کشف المحجوب اور کتاب کو ڈاؤن لوڈ کیجئے، اس کی انڈیکس میں جائیے جہاں داتا صاحب نے امام حسین کے پر، جیسے ابو بکر صدیق کا ذکر، حضرت عمر کا ذکر، حضرت عثمان کا ذکر، حضرت علی کا ذکر، اسی طرح جہاں امام حسین کا ذکر لکھا ہے نا وہ کھولیے اور اس کی 4تھی لائن پڑھ کر دیکھیے۔ اس کی 4تھی لائن میں مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ امام حسین پاک کربل کے شہید، جب تک انہوں نے دیکھا کہ جب تک حق غالب رہا، ٹھیک ہے، تو آپ حق کے تابع رہے، اور جب حق کو گرتا ہوا دیکھا تو تلوار نکالی۔ تو کس کے لیے تلوار نہیں نکالی؟ ابو بکر کے لیے نہیں نکالی، عمر کے لیے نہیں نکالی، حسین نے عثمان کے لیے تلوار نہیں نکالی،
علی کے لیے نہیں نکالی، حسن کے لیے نہیں نکالی، معاویہ کے لیے نہیں نکالی، نکالی تو یزید کے لیے۔ تو جس کے لیے تلوار نکالی اس سے ہم دوستی نہیں کرتے، اور جس کے لیے نہیں نکالی اس کی ہم بیدبی نہیں کرتے۔ مسئلے اپنے گھر میں نہ لائیے، یہ مسئلے طے ہو چکے ہیں۔ جہاں علی نے اپنی جان دے کر، امام حسن نے زہر پی کر اس امت کو صلح میں بچا دیا، ظالم تو پھر وہ گڑے مردے زندہ کر کے اس امت کو لڑوا رہا ہے، تو روح حسن پر کیا گزر رہی ہوگی؟ یہ تقاضا سیادت ہے، یہ مقصد ہے سید ہونے کا، یہ مقصد ہے پیر ہونے کا، یہ مقصد ہے عاشق اہل بیت ہونے کا، کہ ان کی روحوں کو زخمی کرو۔ ان کی روحیں تو یہ تھی جو میں نے بتایا۔ امام حسین کا ہاتھ پکڑ کر امام حسن نے کہا، میرے بھائی تجھے معاویہ کی بیعت کرنی، بولو سبحان اللہ۔ جو اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر یہ بات کر رہے ہیں، تو جو ان کی اولادوں میں ہے اور جو ان کے شجرے میں ہے، جو ان سے محبت کرنے والے ہیں، کیا وہ قیامت کے دن نظر اٹھا کر امام حسن کو دیکھ پائیں گے؟ وہ ان تک پہنچ پائیں گے؟ منقبت پڑھنا آسان ہے، یہاں عرس کرنا آسان ہے، وہاں آنکھوں میں آنکھیں وہی ملائے گا جو امام حسن کے مشرق پر چلے گا، جو صلح کا ہے، امن کا ہے، محبت کا ہے، شفقت کا ہے۔ امام حسن نے صلح کیوں کی؟ ایک وجہ ہے مختصر، ایک وجہ تو یہ تھی، آپ کے سامنے بات واضح ہو چکی تھی کہ جو میرے گروہ میں یہ غدار ہے، میرا نام لے کر امت کو توڑیں گے، جس طرح آج بھی دیکھو نام اہل بیت کا کام پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ یہ بات امام حسن نے، آپ کے ذہن میں آئے گا نا کہ جب اتنا بڑا لشکر تھا، سب کچھ تھا، تو پھر صلح کیوں کی؟ صلح کی پہلی وجہ یہ تھی کہ آپ کی دنیا میں کوئی رغبت نہیں تھی اور خدا کا خوف غالب تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ آپ نے دیکھا کہ میرے ساتھ جڑے ہوئے لوگ وہ ضدی ہیں، ہٹ دھرم ہیں، بغضی ہیں، نام اسلام کا لیتے ہیں لیکن اپنا غصہ نکالتے ہیں، اور نام ہمارا آج بھی یہ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ بولیے ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ توجہ ہے؟ ان کا بے ادب ہو جائے تو اس کے خلاف فتویٰ، اور اس صحابی کا بے ادب ہو جائے تو اس کے سر پہ پگڑی باندھو۔ تو میں نے کہا حجت الاسلام صاحب، یہ کتابیں نہیں، یہ بغض ہو گیا ہے آپ کو، یہ آپ کو بغض ہو گیا ہے، اور بغض بندے کو اچھی چیزیں بھلا دیتا ہے۔ اس لیے دعا رسول اللہ نے کی تھی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ۔ یا اللہ حق دکھا جیسا ہے اور پھر چلنے کی توفیق دے، اور بدی کو ہمارے سامنے واضح کر اور اس سے بچنے کی توفیق دے۔ توجہ ہے؟ ایک تو آپ کو یہ پتا تھا اس لشکر میں غدار ہے، ٹھیک؟ دوسری بات، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی طبیعت اتنی نرم تھی، وہ حضرت علی جس وقت صفین کے لیے نکل رہے تھے نا، تو اپنے دوستوں سے مشورہ کیا تھا۔ یہ بات طبقات ابن سعد کی صحیح حدیث میں ہے، صحیح روایت میں، توجہ کرنا۔ اپنے بیٹے حسن سے پوچھا جب تلوار صاف کر رہے تھے اور صفین کے لیے نکل رہے تھے، تو حضرت امام حسن نے کہا، ابو نہ جائیں۔ مولا کو کیا مشورہ دیا بیٹے نے؟ ابو نہ جائیں، بہت خون بہے گا، اسلام کو نقصان پہنچ جائے گا، ان بیوہ عورتوں کا کیا ہوگا؟ آپ اٹھا کر پڑھیے مولا نے کہ جب مولا علی صفین میں گئے اور اپنے قریب لوگوں سے مشورہ لیا، اس میں امام حسن کا کیا مشورہ تھا؟ امام حسن فطرتی طور پر مصلح تھے، اس لیے رسول اللہ نے اپنی چھاتی پر ان کو کھلایا اور گود میں بٹھا کر کہا، یہ میرا بیٹا سید ہے میری امت کا۔ کیونکہ پیر ہو یا قائد ہو یا تنظیم کا سربراہ ہو، اس کو وہ بندہ اچھا لگتا ہے جو سب کو جوڑ کے رکھے، کیونکہ وہ لیڈر ہے نا۔ ایک بندہ اتنا جذباتی مرید اور خلیفہ وہ ہر ایک کو باہر کر رہا ہو، وہ کہے گا یار تو تھوڑا بھی نرم ہو جائے، یہ سارا مجمع کیوں خراب کر رہا ہے جو میرے بزرگوں نے جمع کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو حضرت امام حسن کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ میرے نانا کی امت ہے، میرے نانا نے طائف میں پتھر کھائے ہیں، پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں، میرے نانا اور میری نانی سیدہ خدیجہ نے شاب ابی طالب کے اندر 3 سال کھلے آسمان کے نیچے اس دین کے لیے گزارے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام حسن کی طبیعت صلح کی تھی، کیوں؟ کیونکہ رب کا حکم ہے، اللہ فرماتا ہے، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، انما المؤمنون اخوہ، مسلمان تم آپس میں بھائی ہو، فاصلحوا بین اخویکم۔ ہائے ہائے، قرآن کا جملہ سورہ حجرات، اللہ فرماتا ہے جب مسلمانوں میں جھگڑا ہو جائے تو ماچس نہ لگاؤ، فرما ہمارے پسندیدہ بننا چاہتے ہو تو پھر ان میں صلح کرواؤ۔ سورہ نساء میں آ جائیے، اللہ نے فرمایا والصلح خیر، قرآن کیا کہتا ہے؟ والصلح خیر،
صلح ہی عزت والی چیز ہے. توجہ ہے آپ کی. رسول اللہ نے فرمایا سنو. حضور کہتے ہیں صحابہ میں تمہیں ایک عمل بتاؤں جو نمازوں سے زکوٰۃ سے روزے سے زیادہ بہتر ہے؟ فرمایا کیا؟ فرمایا صلح کروانا. صلح کرانا اللہ کو اتنا پسند ہے. بتاؤ جھوٹے پر لعنت ہے کہ نہیں؟ لیکن حضور فرماتے لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس. فرمایا دو لڑے ہوئے مسلمانوں کے درمیان جھوٹ بول کر بھی اگر وہ صلح کرائے تو وہ جھوٹ نہیں ہے، وہ سچ سے زیادہ اچھا ہے. ایک ایسا سچ جو دونوں بھائیوں میں پھوٹ ڈال دے، اور ایک ایسا جھوٹ کہ تو اس سے لڑتا ہے وہ تو رات کو تیرے لیے دعا کرتا ہے. تو حضور فرماتے لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس. فرمایا اسے جھوٹا نہیں کہا جاتا جو ظاہراً تو جھوٹ بول رہا ہے لیکن جوڑنے کے لیے. اور وہ سچ کس کام کا؟ جو لوگوں کو بانٹ دے. وہ جھوٹ ہی اچھا ہے جو لوگوں کو جوڑ دے. یہ رسول اللہ کا فرمان لیس الکذاب. اور حضور نے فرمایا کہ روزے، زکوٰۃ اور حج سے بڑا عمل کیا ہے؟ وہ ہے صلح. اور سنیے حضور نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلا حساب خون کا ہوگا. اللہ قیامت کے دن سب سے بھاری، سب سے عظیم، سب سے خطرناک پوچھ گوچھ قتل کے بارے میں ہوگی. امام حسن کے سامنے یہ ساری باتیں تھیں. آپ نے فرمایا یہ بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے، ہم صلح کی طرف آئیں گے. اور یہ صلح ڈر کر نہیں تھی، معاویہ اس کے اہل تھے. جناب معاویہ اس کے اہل تھے. اگر بندہ منافق ہو سامنے اور کافر ہو تو جو صلح کر رہا ہے وہ تو خود بربادی کر رہا ہے، لیکن صلح وہ کر رہا ہے جس کو رسول اللہ نے بشارت دی ہے کہ میری امت کے گروہ کو جوڑے گا. صلح وہ کر رہا ہے جو امت کا اعتماد ہے اور ان کے حوالے کر رہا ہے. اگر حضرت معاویہ اس کے اہل نہیں تھے تو یہ الزام ان پر نہیں آئے گا معاذ اللہ خاک بدہن. یہ بات تو جناب امام حسن کے پاس جائے گی. امام حسن ان سے بڑا لشکر رکھنے والے، ان سے زیادہ طاقت رکھنے والے، پھر کیوں صلح کر رہے ہیں؟ کیونکہ پتا ہے نانا کی امانت جو میرے پاس ہے، میرے ساتھ جو یہ غدار کھڑے ہیں زیادہ تعداد میں، یہ اس کو خراب کریں گے. معاویہ سے ظاہری مسئلہ ہے لیکن ہے میرے نانا کا وفادار اور صحابی، تو میں اس دین کو معاویہ کے ہاتھ میں سپرد کر کے جانا چاہتا ہوں تاکہ یہ اختلاف ختم ہو اور دین اپنے نظم کے ساتھ باقی رہے. حضرت امام حسن نے اس کے بعد پھر حضرت معاویہ سے تحفے بھی لیے. توجہ ہے، ایک دفعہ 4 لاکھ درہم امام حسن کو دیے اور امام حسین کو دیے. اور مذاق میں، ایسی عمر میں بڑے تھے، مذاق میں جناب معاویہ نے کہا دیکھو شہزادوں میں نے آج تم کو اتنا تحفہ دیا ہے نا، ایسا تحفہ تو تمہیں کسی نے نہیں دیا ہوگا. تو امام حسین پاک نے سر اٹھا کے فرمایا معاویہ یہ بھی سنو، ہم جیسے شہزادوں نے میں سے کوئی ایسا شہزادہ بھی تجھے نہیں ملا ہوگا جس نے ایسا قبول کیا ہوگا. یہ پیار دیکھو آپس میں، بولو سبحان اللہ. یہ پیار دیکھو آپس میں، بولو سبحان اللہ. خیر بات کیونکہ طویل ہو جائے گی، ایک جملے پر بات ختم. آج لوگ جس طرح کے کچھ لوگ آج بھی رو رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جب صلح ہو گئی ہے تو اب ادھر بات نہیں گلتی تو شرائط پر آتے ہیں. میں نے کہا شرائط کون سی؟ شرائط تو پوری تھی، اس لیے تو امام حسین ساتھ تھے. اگر معاویہ اہل نہیں تھے تو بات آئے گی امام حسن پر، اگر شرائط پوری نہیں ہوئی تو بات آئے گی حسین پاک پر. اور یہ دونوں جنتی سردار ہیں تو معاویہ بالکل ٹھیک ہے، سنی سارے جنتی. تقریر ختم ہو رہی ہے. صلح کرنے کے لیے دل بھی دریا جیسا ہونا چاہیے. رسول اللہ نے فرمایا بہادر وہ نہیں ہے جو پچھاڑ دے، بہادر وہ ہے جو گردن ہاتھ میں آئے پھر معاف کر دے. تو حضرت امام حسن ایسے بہادر ہیں، بولو سبحان اللہ. پورا کنٹرول ہاتھ میں تھا اور آپ نے صلح اور بیعت فرمائی. لوگوں نے گالیاں دی معاذ اللہ، خوارج نے گالیاں دی. زہر بھی انہی لوگوں نے پلایا جنہوں نے خنجر مارا تھا. توجہ، میں تو صرف وفات کی طرف نہیں جا رہا ہوں، دور کی طرف ہی آ رہا ہوں، لیکن یہاں سے آپ کو سارے تانے بانے سمجھ میں آ رہے ہوں گے. یہ بات یہاں سے نہیں چلی ہے، عثمان غنی سے چلی ہے. عثمان غنی کو مارنے والے چھپ گئے مولا علی کے لشکر میں. مولا علی ان کو پکڑنے لگے تو انہوں نے مولا علی کو شہید کر دیا.
حضرت معاویہ سے صلح کرنے کے لیے جب حضرت امام حسن حضرت معاویہ سے صلح کر کے امت کو بچانے لگے تو ان کو بھی شہید کر دیا. توجہ ہے. جن سے صلح حسنین کی ہے اور بیعت حسنین کی ہے سنی ان کا غلام ہے, اور جس سے جنگ حسن اور حسین کی ہے سنی کے دل میں اس کی کوئی محبت نہیں ہے. ایک جملہ سنیے, بات ختم ہو گئی. لوگ کہنے لگے حسن تم نے یہ کیا کر دیا. امام حسن کا جملہ سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہے. آپ نے فرمایا فاخترت العار. اللہ, جملہ دیکھ رہے کیا فرمایا, فاخترت جملہ سنیے آپ. حضرت معاویہ حضرت امام حسن کی پوری زندگی اس ایک جملے کے نیچے جمع ہوتی ہے. آپ نے فرمایا قیامت تک لوگ میرے خلاف بک بک کریں گے کہ آپ نے کیوں ایسا کیا, کیوں ایسا کیا, کیوں ایسا کیا. لیکن امام حسن کا یہ جملہ کاش سنی تمہارے ذہن میں رہ جائے اور میرے ذہن میں رہ جائے. فرمایا فاخترت العار علی النار. فرمایا میں نے برائی سننا تو قبول کیا لیکن آگ میں جانا قبول نہیں کیا. اس لیے کہ کسی کے خون کا بدلہ کون دے گا, اس کا جواب کون دے گا, وہاں حساب کون دے گا. تو فرمایا فاخترت العار, میں نے شرم کو قبول کر لیا. کس پر؟ علی النار, قیامت کی سزا کے اوپر. تو یہ حضرت سرکار امام حسن مجتبی کی وہ شان ہے, وہ زیبائی ہے. آپ کا یہ 6 مہینے کا 6 مہینہ 1 دن یا 6 مہینہ 9 دن کا یہ دور پاک مکمل ہوتا ہے, اور اس کے بعد آپ نے چند عرصہ عمر شریف مزید پائی, اور 59 ہجری میں ربیع الاول کے اندر آپ نے جام شہادت نوش فرمایا اور جنت البقیع کے اندر آپ تشریف لے گئے. اللہ رب العالمین جل وعلا ان باتوں سے مجھے اور آپ کو امت کا درد عطا فرمائے, صلح کے لیے ہمارے سینوں کو کشادہ فرمائے. وہ امت جو گزر گئی ہے ان پر نکتہ چینی کرنے کی بجائے جو بھلائی کے امور ہیں, جو صلح کے امور ہیں, جو مشترکات ہیں, جو پیار ہیں, جو محبت ہیں, اور آج امت کو درپیش جو بڑے بڑے چیلنجز ہیں اس کی طرف ہم توجہ کریں, اور جن سے اللہ راضی ہوا اور جو اللہ سے راضی ہوئے ان کے لیے ہلکی بات, خسیس بات, کمزور بات کرنے اور سوچنے سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. امام حسن کی غلامی کا سچا صدقہ دے اور امت کو جوڑنے کی اللہ ہمیں توفیق دے, توڑنے سے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے. واقعی میں امام حسن بہادر ہیں کہ آپ نے سب کچھ ہونے کے بعد صلح اور بیعت فرمائی. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین